الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين أما بعد. صدر محترم حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم، استاذ گرامی قدر حضرت مولانا خالد غازی پوری صاحب مدظ اللہ العالی، اور صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم، علماء کرام، حاضرین مجلس، آج ہم اور آپ جس اہم شخصیت کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں، یقیناً یہ کام مبارک و مسعود ہے، اور یہاں سے جانے والا پیغام ان لوگوں تک پہنچے گا جو حضرت امیر شریعت سادس کی خدمات سے ناواقف ہیں. ان کے اندر بھی جوش اور ولولہ پیدا ہوگا. کہا جاتا ہے اس دنیا دنی کے اندر اور اس دنیا فانی کے اندر ایسے افراد بمشکل ملتے ہیں اور کم ہی پیدا ہوتے ہیں. کسی نے کہا ہے سالہا باید کہ تایک سنگ اصلی زافتاب، سالہا باید کہ تایک سنگ اصلی زافتاب، لال گردد در بدخشاں یا عقیق اندر یمن، دورہا باید کہ تایک مرد حق پیدا شود، با یزید اندر خراساں یا اویس اندر قرن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت سادس کو اللہ رب العزت نے ایک نعمت کے طور پر امارت شریعہ کے لیے پیدا کیا تھا. دنیا کے اندر بہت لوگ ہوتے ہیں اور اپنا اپنا کام کر کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا انسان جس کے دل کی دھڑکن امت محمدیہ کے ساتھ جٹی ہوئی ہو، جس کا دماغ ملت اسلامیہ کے لیے کھپ رہا ہو، جو اپنی فکر نہ کر کے ملت اسلامیہ کے لیے پریشان ہو اور بکھرے ہوئے شیرازے کو، منتشر شیرازے کو یکجا کرنے کے لیے کوشاں ہو، ایسی شخصیات بہت کم ملا کرتی. امارت شریعہ جس کی بنیاد اخلاص کے اوپر پڑی اور خالصتاً لوجہ اللہ جس کام کو کیا گیا ہو، تو یقیناً اس عمارت کے لیے ایسے ہی افراد اللہ رب العزت کی طرف سے مہیا ہوتے رہیں گے اور ہو رہے ہیں. جس کی بنیاد ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ، قطب عالم حضرت مغیری قدس اللہ سرہ العزیز، بدر الکاملین حضرت مولانا شاہ محمد بدر الدین قادری نور اللہ مرقدہ کے ذریعے پڑی ہو، جن کی دعائیں، جن کی شب بیداری ملت کے لیے ہوتی ہو، اللہ کے حضور میں رونا ملت کے لیے ہوتا ہو، تو یقیناً وہ ادارہ پروان چڑھتا ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، افراد سازی ہوا کرتی ہے، افراد کو تیار کیا جاتا ہے، لوگوں کو نکھارا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اور اگر
توجہ دیتے ہوئے پتھر کو تراشا جاتا ہے تو وہ پتھر ہیرے کی شکل میں نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کو تراشا نہ جائے، اگر اس کو نکھارا نہ جائے تو بازار کے اندر اس کی کوئی قیمت نہیں لگتی ہے۔ حضرت امیر شریعت رابع نور اللہ مرقدہ نے دو ایسی عظیم شخصیتوں کی شخصیت سازی کی جنہوں نے اپنے زندگی کا اوڑھنا بچھونا عمارت شریعہ کو بنا لیا۔ وہ دو عظیم شخصیتیں کون ہیں؟ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان لوگوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا کس کو بنایا؟ عمارت کو بنایا، ملت کے درد کو بنایا۔ اور یہی ملت کا درد ایک ایسا درد ہے جس کو لے کر کے انسان دنیا کے اندر جیتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہی وہ درد دل ہے جو 82 کی فساد کے اندر بھی نظر آیا، یہی وہ درد دل ہے جو 92 کے ہنگامے کے اندر بھی نظر آیا، یہی وہ درد دل ہے جو پھلواری کے فسادات کے اندر سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہونے والے قاضی مجاہد الاسلام اور حضرت مولانا سید نظام الدین کی شکل میں نظر آیا۔ دنیا جانتی ہے، پھلواری کے لوگ جانتے ہیں کہ اسی عمارت کی بنیاد کے لیے، اسی عمارت کی تعمیر کے لیے 1982 میں جو ہنگامہ مچا ہے اس وقت کون آیا؟ حضرت سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ آپ اس وقت جنرل سیکریٹری تھے۔ ہمارا تعلق حضرت سے 40 سال رہا ہے، 40 سال سے میں حضرت کے قریب رہا اور اپنے بچپن سے حضرت کو میں نے نظامت کی کرسی کے اوپر فائز دیکھا اور پورے بہار کے اندر آپ کی فکر مندی کے ساتھ کام ہوتے ہوئے دیکھا۔ مجھے وہ دن یاد ہے، میں بھول نہیں سکتا ہوں۔ پریشانیوں کے وقت کے اندر اکابرین پھلواری کے یکجا ہوا کرتے تھے اور وہ کوئی اور جگہ نہیں تھی، وہ خانقاہ مجیبیہ کی چٹائی ہوا کرتی تھی جہاں عون السالکین حضرت مولانا شاہ عون احمد قادری نور اللہ مرقدہ کی بھی شخصیت ہوتی تھی، حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوا کرتے تھے اور قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوا کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کے ذریعے جو ملت کے لیے فیصلے لیے جاتے تھے وہ فیصلہ عام کیا جاتا تھا اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت تو اس دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ آج یہ شفق ہے، یہ اجیالہ ہے، یہ ہمارا اور آپ کا بیٹھنا ہے، یہ ان کی علمی خدمات ہیں جو ہم کو نظر آ رہی ہیں اور بتائی جا رہی ہیں۔ اب ہمارے لیے یہی ہے کہ اس شفق کی روشنی کے اندر ہم اپنے آپ کو کیسے آگے بڑھائیں۔ بہت ہی شکر گزار ہوں منتظمین کا، خصوصاً برادر محترم جناب عبد الواحد سلمہم اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے اس فقیر کو وقت دیا۔ لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایک دھوپ تھی جو ساتھ گئی آفتاب کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم، حاضرین کرام جو شخصیتیں گزر گئی، آج اگر ان کے قد کو ہم لوگ دیکھتے ہیں